سوال چلائیے. باپا جان، میرا نام سید اتاری. کیا قربانی کے جانور کو گولی مار کے ذبح کر سکتے ہیں؟ قربانی کا جانور گولی مار کر ذبح کر سکتے ہیں. یہ کافی ویڈیوز چلی ہیں اس طرح گولی مار کر جانور کو ذبح کرنے کے تعلق سے. اور ظاہر ہے کہ ویڈیوز چلتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اور ان کو ایک جو بھی ان کے ذہنوں میں خیال آیا یا سوال آیا نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی جواب نہیں ہے ویڈیو کے اندر کہ یہ ہو کیا گیا ہے. تو بس دیکھ رہے ہیں، کوئی اس کو صحیح کہتا ہوگا، کوئی صحیح نہیں کہتا ہوگا، کوئی کیا کہتا ہوگا. شرعاً کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمائیے. اللہ اللہ. جانور کو گولی مار کر گرانا ذبح کے لیے یہ ظاہر ایذا بلا فائدہ ہے کہ گولی مارنے سے اس کو سخت ایذا پہنچے گی. اس کے علاوہ بھی تو گرانے کے طریقے ہیں جو چلے آ رہے ہیں. جانور کو گراتے ہیں، رسی باندھتے ہیں اور اس طرح اس کو ذبح کرتے ہیں. تو اس کو جتنا ممکن ہو آسان انداز میں وہ ذبح کرنا ہوتا ہے. جن کو بھی مارنا ہو، دیگر جو بھی جانور ہوتے ہیں چاہے وہ مطلب ایذا دیتے ہوں، ان کو بھی آسان انداز میں قتل کرنا ہوتا ہے. جیسے مچھر ہے، مچھر کو آپ بولو کہ بار بار تھوڑی اس کی ٹانگ کاٹی تو تھوڑا پر کاٹا اور یوں تڑپا کے مارا تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ہر ایک کو مطلب آسان موت مار رہا ہے. تو یہ واقعی ایک چلا ہے ٹرینڈ کہ یہ گولی مارتے ہیں. اب یعنی ویڈیوز چل رہی ہیں، شاید یہ بڑھ رہا ہے. یہ انداز بالکل غلط ہے یہ اور قانونی بھی جرم ہے. ابھی ایک بھینسا جو تھا وہ اس کو 20 گولیاں ماری، اس کی ویڈیو چلی تھی اور پولیس نے اس کو پکڑ بھی لیا. 8 آدمیوں کو، یہ بھی اس میں تھا کہ ان لوگوں نے، اور غیر قانونی اسلحہ بھی پکڑا گیا. تو اب یہ کہ اس طرح بکرا بھاگا تو اس کو گولی مار دو تو وہی تو بندے کو مار دی، پھر بندے کو لگ گئی تو بکرے کے بدلے تو کیا کرو گے. تو یہ مطلب ویری رسکی گیم، یہ طریقہ کار نہیں ہے. جب جانور وحشی ہو جائے، وہ کسی صورت وہ ہاتھ نہیں آ رہا، تو اس کا ذبح اضطراری ہے. گولی مارنا یہ ذبح اضطراری نہیں ہے، کیونکہ وہ گولی مارنے سے وہ چوٹ سے مرے گا. تو چھری بھی ذرا قریب جا کر مارنا مشکل ہوتا ہے. تیر بھالے پہلے ہوتے تھے، تلواریں ہوتی تھی. تو اس طرح مطلب وحشی یا تو جنگلی جانور کو جو ہاتھ میں نہیں آتا اس کو اس طرح بسم اللہ پڑھ کے وہ اس پہ تیر چھوڑنا، اور تیر کا پھل لگے، خون بہہ جائے تو وہ جانور حلال ہوتا تھا. لیکن اگر پھر بھی زندہ ہاتھ میں آ جائے وہ، تو اب بھی اس کو ذبح شرعی اس کے لیے ضروری ہے، اس جانور کو جس کو تیر سے گرایا ہے. ہاں، پکڑنے تک پہنچنے تک وہ بسم اللہ پڑھ کے جو تیر چھوڑا تھا اس نے خون بہا دیا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ جانور حلال ہے. یہاں تک کہ اگر تیر کی ڈنڈی لگی، پھل نہیں لگا اور جانور اس سے مر گیا تب بھی وہ حرام ہو جائے گا، چاہے بسم اللہ پڑھ کے وہ تیر مارا ہو. تو اس لیے وہ خون بہانا ہوتا ہے اس میں. ایک گولی جو ہے نا، خون تو بہتا ہے اس میں، لیکن وہ مرتا ضرب سے، چوٹ سے جانور. تو اس لیے ذبح شرعی کے لیے، ذبح اضطراری میں علماء نے اس کا منع فرمایا ہے. تو گولیاں مارنے کا جو ٹرینڈ چلا ہے نا، اس کو روکنا بہت ضروری ہے. قانون اللہ کرے اس میں مطلب کوئی اپنا کردار انجام دے، ورنہ یہ گلی گلی گولیاں چلتی ہوں گی، پھر پتا چلے گا اس کی لاش گر گئی، اس کی لاش گر گئی، وہ گر گیا، وہ مر گیا، وہ عورت جو کھڑی تھی کھڑکی میں اس کو لگ گئی گولی. تو ہم کیا کریں گے؟ تباہی مچ جائے گی. یہ جو بھی مجھے سن رہے ہوں، یہاں بھی کوئی گولیاں مار رہے ہیں اور تفریحاً دیکھ رہے ہیں، وہ مہربانی کر کے اس انداز کو، جو کہ شرعاً بھی صحیح نہیں ہے نا، اس کو اپنے اپنے سورسز سے اس انداز کو روکیں اور قانون نافذ کرنے والوں کا بھی تعاون کریں. یہ غیر قانونی انداز ہے، شرعاً بھی اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے اس انداز کی گولیاں مارنے کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.